قرآن مجید موبائل میں پڑھنا جائز ہے؟ اس میں آگے پھر فقہا کا اختلاف ہے کہ پھر کیا موبائل پر بھی پڑھنے میں وضو ضروری ہوگا یا نہیں۔ تو افضل اور احوط قول یہی ہے، اگرچہ جائز ہے، اگر کہیں بلا ضرورت، مثلا کچھ علماء نے کہا کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو سکرین پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں موبائل پر بھی ظاہر ہو جائیں، ارد گرد تو پکڑا ہوا ہے تو پھر آپ زبانی، لیکن ظاہری بات ہاتھ تو لگانا پڑتا ہے ہاتھ کو، تو ہاتھ لگا Like, subscribe and press the bell icon for new updates. قرآن مجید کی جو تلاوت ہے جی، اس کا ادب یہی ہے کہ اگر قرآن مجید آپ کے پاس ہے تو پھر تو شرط ہے کہ وضو آپ کا ضروری ہے، اس کو چھونا جو ہے بغیر وضو کے جائز نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے اوپر لکھا ہوتا ہے موٹا سا، پاک لوگ اس کو چھوئیں۔ تو اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ کیا موبائل کا دور ہے آج کل، اس میں موبائل کے اندر قرآن مجید ہے، اپلیکیشنیں ہیں، اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کس زمرے میں؟ اس کے اندر پہلے تو ایک بار کی تردید کر دوں، یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو کہا ہے کہ جی آج کے دور میں موبائل پر قرآن پڑھنے والا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تلاوت سے زیادہ ثواب کرے گا، یہ تو نعوذ باللہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ ہم قرآن مجید یوں کھول کر دیکھ کر بھی پڑھیں تو ہمارے پڑھنے میں اور ایک ادنا سے ادنا صحابی کے پڑھنے میں بھی زمین و آسمان ہے۔ ان کی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میرے نبی حضور نے فرمایا تمہارا اوج پہاڑ جتنا خرچ کرنا اور میرے ایک صحابی کا ایک مد خرچ کرنا، اس کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تقوی کے معیار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات بہت غلط ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید موبائل میں پڑھنا جائز ہے، اس میں آگے پھر فقہا کا اختلاف ہے کہ پھر کیا موبائل پر بھی پڑھنے میں وضو ضروری ہوگا یا نہیں۔ تو افضل اور احوط قول یہی ہے، اگرچہ جائز ہے، اگر کہیں بلا ضرورت، مثلا کچھ علماء نے کہا کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو سکرین پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں موبائل پر بھی ظاہر ہو جائیں، ارد گرد تو پکڑا ہوا ہے تو پھر آپ زبانی، لیکن ظاہری بات ہاتھ تو لگانا پڑتا ہے ہاتھ کو، تو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ہونا چاہیے۔ تو البتہ ثواب قرآن کی تلاوت کا ضرور ملے گا، لیکن یہ ہے نا جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، وہ جو ثواب ہے وہ مصحف کے ساتھ ہے۔ جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، مسواک کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ تمہارے منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اب تیت برش جو ہم کرتے ہیں، دانتوں کو یہ برش جو کرتے ہیں، اس سے منہ کی پاکی تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن مسواک اور سنت ادا نہیں، کیونکہ یہ تب حضور نے فرمایا یہ ان سنتوں میں سے ہے جو مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے کیا ہے۔ تو مسواک لکڑی کا، زیتون کا، کسی بھی اور چیز کا استعمال کرنا، یہ اس کی ایک الگ فضیلت ہوتی ہے۔ تو تلاوت کا ثواب انشاءاللہ ملے گا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں، تو 3 حرف پر 30 نیکیاں، لیکن جو مصحف کو چھونا ہے، قرآن کو آپ کا دیکھنا ہے، یہ مصحف، ہاں کبھی کبھار آپ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہو کہ انسان مصحف کو سامنے رکھ کر کرے تو اس کے اندر بھی ثواب زیادہ ہے، البتہ جواز ضرور ہے۔ اس طرح قبرستان کے اندر بھی اگر آپ کے پاس موبائل ہے، مگر کے بعد مقام نے لکھا ہے باقاعدہ نسخہ قرآن لے جانا مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں جائز بھی ہے اگر بے ادبی کا خطرہ نہ ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان زبانی جو کتنا قرآن آتا ہے زبانی پڑھ کر بخش دے، اور باقی جہاں سے پڑھ کر جو کہ پڑھا جا سکتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں ایک نظریہ نہ بن جائے کہ وہاں پر قرآن لے جانا پر لوگ ختمے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کہ موبائل میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی کھول کر پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کرے